بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام آپ کے سوال سلطان پاکستان کے جواب کے ساتھ میں ہوں صدام حسین، اور ہر ہفتے کی طرح آج بھی میرے ساتھ کیلیفورنیا سے براہ راست سلطان پاکستان ڈاکٹر اسر الاسلام سید صاحب ہیں، جو آپ کے سوالات ہوں گے اس کے جوابات دیں گے. میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر اسر الاسلام سید صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کسی قسم کے سوالات کے جواب دینے سے پہلے میں اس غم کا اظہار کرنا چاہتا ہوں جو غم مجھ پہ اور آپ سب پاکستانیوں پہ چھایا ہوا ہے اس ٹریجڈی، اس طیارے کے حادثے کے بعد، جو ایک بہت ہی پینفل چیز ہے. اور کل کا سارا دن میں اسی سوگ میں بیٹھا رہا ہوں، اور آج بھی اسی سوگ میں. یہ سوگ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ بہت ہی زیادہ شدت کے ساتھ محسوس ہوتا ہے ان تمام لوگوں کو جو جانتے ہیں کہ اس کی پرابلم کی جڑ کیا ہے، اور انہیں بہت زیادہ شدت کے ساتھ محسوس ہوتا ہے کہ جس کے پاس علاج بھی موجود ہو، جو جانتے ہوں کہ پاکستان کی جو بد نظمی ہے اس کا علاج کیا ہے. یعنی پوری ایک اسٹیٹ کی ایک نیشنل ڈس آرگنائزیشن، اور صرف پاکستان ہی کی نہیں، دنیا اسلام سے متعلق جتنے بھی ممالک ہیں ان تمام ممالک کا یہی خاصہ ہے کہ ایک شدت کے ساتھ ایک بد نظمی ہے. قرآن کریم نے اسی بد نظمی کے لیے عذاب عظیم کا لفظ استعمال کیا تھا. نظام کا عذاب، بد نظمی کا عذاب. یہ بد نظمی کا جو عذاب ہے جو پاکستانیوں کے اوپر ہے، اس کا بہت ہی زیادہ احساس ہوتا ہے. اور اتنا زیادہ رنجیدہ ہوں میں اس واقعے کے بعد، یہ جو ہوائی جہاز کے ساتھ پیش آیا، اور پھر اس کے بعد جو ہمارے عوام اور جس انداز سے بد نظمی کا رد عمل ہمیں دیکھنے کو ملا. بے حد دکھ ہے مجھے اس تمام واقعے پہ، اور بہت ہی زیادہ دکھ ہے، اور میں شریک غم ہوں ان تمام لوگوں کا، ان سوگواروں کا جن کی فیملیز جو ہیں جہاں بحق ہوئیں اس حادثے میں. اس کلمے کے ساتھ میں آغاز کر رہا ہوں آج کی گفتگو کا آپ کے ساتھ. جی بے شک، یہ اگر دیکھا جائے ہم پوری قوم اس غم میں جو ہے ڈوبی ہوئی ہے کہ ایک جو یہ ٹریجڈی ہوئی ہے پاکستان میں. اگر دیکھا جائے پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں تو یہ آئے روز کوئی نہ کوئی ایسے واقعات، کبھی کوئی انجن میں خرابی، کبھی کریش کر رہا ہے جہاز، کبھی ایسا. تو دنیا کی باقی پوری دنیا میں بھی جو ایئر لائنز ہیں وہاں بہت کم ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں. پاکستان میں یہ بہت زیادہ ہے دوسری دنیا کی نسبت. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں؟ یہ حکومت کی ناکامی ہے، اس میں ادارے کی ناکامی، اس میں کیا ریزن کیا ہے؟ دیکھیے جی، یہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، بد نظمی ایک ایسے معاشرے میں جہاں سفارشی لوگ بھرتی ہوتے ہیں، جہاں ہر آدمی سفارش ڈھونڈتا ہے، جہاں کرپشن کا یہ حال ہے. یعنی سب سے زیادہ جو آپ کی سول سرونٹ کلاس ہے، جو جس درجہ کرپشن اس میں ہے، جو سول سرونٹ کلاس میں، تو یہ پاکستان کی، یعنی ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا، لیکن ہم بھلا دیتے ہیں، اور انسان بھلا دیتا ہے، کیا کرے. یہ جو ٹرین کا حادثہ ہوا تھا اور کتنے لوگ اس میں جل کے مر گئے تھے، اور پھر اس کے علاوہ روزانہ کسی کی وہ جو حادثات ہمارے ہاں ہوتے ہیں. ہمیں تو یعنی مہذب ممالک میں جہاں زندگی کا بہت زیادہ شعور ہے، اس بات کا احساس بھی نہیں ہے. پاکستان میں خاص طور پہ جو لوگ ہم پاکستان سے باہر امریکہ نہیں آئے یا یورپین کنٹریز میں نہیں گئے، کہ وہ دیکھیں کہ ان ممالک نے جن کو قومیں کہتے ہیں اپنی جنگیں لڑ کر آزادی حاصل کی، اور اس کے بعد اپنے لیے ایک نظام قائم کیا. بہت بڑا المیہ ہے ہماری قوم کا کہ ہمیں شعور بھی نہیں ہے اس بات کا کہ ہم ایک آزاد قوم بھی نہیں ہیں. ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے ایک آرمی کا چیف جو امریکہ جس کا تعین کرتا ہے، اور وہی ہمارے الیکشنز کرواتا ہے، وہی آپ کے انتخابات کراتا ہے. اور یہ تسلط جو ہے، کاش ایسا ہوتا کہ پاکستان کے عوام کے اندر یہ شعور جاگتا
کہ اس بد نظمی کے خاتمے کی جو جڑ ہے اس کو وہ پہچانتے کہ بد نظمی کی جڑ کیا ہے. بد نظمی کی جڑ کاش پاکستانی یہ مطالبہ کریں کہ ہم پاکستان کے آرمی کے چیف کو الیکٹ کریں گے, سلیکٹ نہیں کرنے دیں گے امریکہ کو. اور یہ جس دن پاکستانیوں کی یہ سوچ پیدا ہوگی کہ ہماری فوج, ظاہر ہے پاکستان آرمی ہماری فوج ہے, ہمارے سپاہی ہیں, پاکستان کا ہر آدمی ہم ہی لوگ ہیں, لیکن ہمارے اوپر جو بد نظمی ہے اس کی جڑ یہ ہے کہ امریکہ قطعاً انٹرسٹڈ نہیں ہے پاکستان کے اندر کوئی چینج, کوئی امپروومنٹ, کوئی ایسی چیز کرنے میں. اور کیوں ہوگا؟ امریکہ کو ایک فوج چاہیے اور ایک جگہ چاہیے, ایک بیس چاہیے. تو ہماری جو بد نظمی کی جڑ ہے اس کے بارے میں بار بار ہمارا دل اسی طرف جاتا ہے, اور یہ وہ چیز ہے جس کی طرف کسی پاکستانی کی توجہ ہی نہیں جاتی. ہم آپس میں سیاسی پارٹیاں بنا کر لڑتے رہتے ہیں, مست رہتے ہیں اپنی ان لڑائیوں میں, لیکن ہماری اس بد نظمی کی جو جڑ ہے اس کی طرف ہماری نگاہ بھی نہیں جاتی کہ ہماری پرابلم کی جڑ کیا ہے. تو پرابلم کی جڑ یہی ہے. اس چیز کا بہت دکھ ہوتا ہے. جب دکھ ہوتا ہے انسان کو اور تو آدمی انٹلیکچولائز کرتا ہے, سوچتا ہے کہ یا اللہ یہ کب ختم ہوگا. جیسے آپ نے سوال کیا, وین از دس گوئنگ ٹو فنش. پاکستان ایک نارمل مہذب ملک کی طرح, ایک ایسی قوم کی طرح جہاں ہم اپنا ایک ایسا نظام ہو جہاں ہم متحد ہوں, بھائیوں کی طرح رہیں, ایک دوسرے کی عزت و توقیر کریں, اپنے گھروں کی عورتوں کا پاس کریں. کب ایسا وقت آئے گا جب پاکستان کے اندر ایک ایسا نظام آئے گا یا پاکستان ایک ایسی قوم بنے گا؟ میں اسی کی عادت کو لے کر اٹھا ہوں, کیونکہ میرے پاس, جیسا کہ میں ہر بار کہتا ہوں, میرے پاس وہ طلسم ہے, میرے پاس وہ ید بیضا ہے, میرے پاس وہ نور ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو عطا کیا تھا. اور اسی نور کو مستعار لیتے ہوئے, اسی نور کی روشنی کو لیتے ہوئے, اسی نور تک انسانی عقل جب پہنچی, امریکہ قائم ہوا, امریکنز نے اپنا ملک بنایا, برطانیہ نے اپنا ملک بنایا, باقی تمام اقوام عالم نے اپنی فاؤنڈیشنز جو تھیں اسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ انقلاب کے اوپر ہی رکھیں. اور ہمارا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ یہی چیز ہماری آنکھوں سے اوجل ہے. تو میں اسی چیز کو عیاں کرتا ہوں پاکستانیوں کے سامنے, اور انہیں بتاتا ہوں کہ دیکھو میں ایک لیڈر کی حیثیت سے اٹھا ہوں, میرے پاس سلوشن ہے تمہارے سارے پرابلمز کا. آپ کو لیڈرشپ ملی ہی نہیں ہے, آپ اس سے شناسا ہی نہیں ہو کہ لیڈرشپ کہتے کسے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہمیشہ آپ یہ کہتے آئے ہیں, پچھلے 10 سال سے آپ نے قوم کو یہی بتایا ہے کہ آپ آزاد قوم نہیں ہیں, یہاں قانون نہیں ہے. تو پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا ہے جو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہوا ہے. ایک کرنل کی جو بیوی ہے وہ کس طرح ایک پولیس والے کے ساتھ ان کو کس طرح ماں بہن کی گالیاں نکال رہی ہے. اس سے پہلے ان کو کرنل فاروق ہے, اس نے ایبٹ آباد میں گولی مار پسٹل نکال لیا تھا, پولیس والے کو گولی مارنے تک گیا تھا. اس سے پہلے موٹر وے پہ ہوا. یہ واقعات آئے دن یہ ہوتے ہیں. یہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں, ان کے جو بچے بھی ہوتے ہیں, وہ اس طرح کیسے یہ کر لیتے ہیں یہ سب کچھ؟ کیا اس کی روک تھام کا کوئی ذریعہ حل ہے کہ کیسے ان چیزوں کو روکا جائے, یہ جو یہ ان کا وڈیرا پن ہے؟ آپ جی پہلے تو یہ کرنل صاحب کی جو بیوی کا واقعہ ہے جس پہ ایک مرد کی حیثیت سے میں شرمشار ہوں کہ کسی بھی پولیس والے کو اس بات کا اختیار نہیں ہوتا کہ وہ کسی کی ویڈیو بنائے, خاص طور پر کسی قسم کی بھی ویڈیو بنائے اور اسے پبلک کرے. یہ اتنی توہین آمیز حرکت ہے. یعنی پاکستان میں جو لیڈرشپ ہم نے دینی تھی اپنی پولیس کو وہ نہیں دی. اور پولیس والا ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس کوئی اتھارٹی اس کے سوا نہیں ہے, اس کی کہیں سنوائی نہیں ہوگی. میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں ہاؤ آئی فیل اباؤٹ دس. امریکہ میں ہمارے پولیس آفیسرز کے پاس, ہر پولیس آفیسر کے پاس ایک باڈی کیمرہ ہوتا ہے. باڈی کیم وہ اس کے باڈی کے اوپر لگا ہوتا ہے. کسی بھی واقعے میں جانے سے پہلے وہ اپنے باڈی کیم کو آن کرتے ہیں, حتیٰ کہ ایک ٹریفک کے ٹکٹ دینے سے پہلے بھی وہ باڈی کیم کو آن کرتا ہے. لیکن باڈی کیمرے کی جو ریکارڈنگ ہے اسے جب تک امریکہ کی عدالت
عدالت یعنی امریکہ کی ایک عدالت اس بات کا فیصلہ نہ کرے کہ اس باڈی کیم کی جو ریکارڈنگ ہے اسے آپ پبلک کریں. اس سے پہلے پولیس والے کو قطعاً اختیار نہیں ہے اس ویڈیو کو, اپنے باڈی کیم کے ویڈیو کو ریکارڈ بھیجنے کا. اس واقعے سے جو چیز آپ کو صاف نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی پولیس امپاورڈ نہیں ہے. ان کے پاس یعنی وہ فیل کرتے ہیں کہ جب تک وہ کسی کو کیمرے کے ذریعے سے اس کی ویڈیو کھینچ کر ذلیل نہیں کریں گے اس وقت تک حقیقت سے ان کی شناسائی نہیں ہوگی. اب آپ دیکھیے کہ اس واقعے کو دیکھیے, اس ریکارڈنگ سے سبق سیکھنا چاہیے. پولیس والے کے پاس اختیار ہے. امریکہ میں پولیس والا اس قسم کی حرکت کے اوپر یعنی جسٹ ٹو ریفیوز دا آرڈر آف اے یونیفارمڈ پرسن, آپ اس آرڈر کو ریفیوز کریں, وہ چاروں شانے چت کرتا ہے. ایک اتنا آرگنائزڈ ہمارا امریکہ کا نظام ہے, معاف کیجئے, اتنا آرگنائزڈ یہ پولیس کا سسٹم ہے کہ یہ پولیس جسے آپ کہتے ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ لفظ ہے, جسے آپ مومن کہتے ہو, امن قائم کرنے والے. تو یہ جو پولیس فورس ہے اس کو کس انداز سے ٹرین کرنا, کس انداز سے ڈسپلن کرنا, ان کو اختیارات ان کو بتانے ان کے اختیارات کیا ہیں, اور پھر ان کے پیچھے ان کو سپورٹ کرنا. آپ دیکھیے کہ پولیس کی کو ہم وردی بھی پہنا دیتے ہیں. اب تو شکر ہے کہ ہماری پولیس والوں کے پاس ویپنز ہیں. مجھے وہ زمانہ پاکستان کی پولیس کا یاد ہے, یہ بیچارے نہتے پھر رہے ہوتے تھے کیونکہ ان کے پاس بھی ویپن نہیں تھا. تو معاف کیجئے, تو یہ جو ہماری پولیس کا المیہ ہے وہ آپ کے سامنے اس واقعے نے عیاں کیا ہے کہ پولیس والے نے ضروری سمجھا کہ وہ بے عزت کرے. اور کرنل صاحب کی بیوی ہو یا بہت سارے اور لوگ, مینٹل النس کی بہت ساری قسمیں ہیں, اس میں گرینڈیوسٹی کہ جی میں یہ ہوں میں وہ ہوں, یہ اس قسم کی گرینڈیوسٹی کے واقعات آپ کو دنیا کے ہر ملک میں نظر آتے ہیں. لوگ عام لڑائی کرتے وقت کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں, تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں. یہ تمام غصے کی باتیں ہیں جو ہمارا جس معاشرے میں غصہ اتنا بھرا ہوا ہو, اور جس چیز پہ غصہ ہے قوم کو وہ یہ ہے, آپ اگر پیچھے جائیں ہماری قوم کے اوپر جب تک یہ تسلط اس کا نہیں جاتا, یہ آپ کے اوپر جو فوجی تسلط ہے, جرنیلوں کا تسلط, جنہوں نے آپ کے ہاں لیڈرشپ ابھرنے ہی نہیں دی کہ کون اس قوم کو ٹرین کرے گا, کون اس قوم کو لیڈ کرے گا, وہ انہوں نے ابھرنی نہیں دی. اور اس میں فوج کو بھی آپ فوجی لیڈرشپ کو بلیم نہ کریں, امریکنز ہی قائم کر رہے ہیں نا آپ کے ہاں جو آرمی کے چیف ہیں, وہی آرمی کے آپ کے الیکشنز بھی کرواتے ہیں. تو آپ کے پرابلمز کی جو جڑ ہے, ہمارے پاکستان کے پرابلمز کی جڑ, وہ ساری کی ساری اس چیز پہ جاتی ہے کہ ہم پاکستانیوں نے آزادی کا مطلب بھی نہیں سمجھا کہ آزاد اور انڈیپینڈنٹ کیا چیز ہوتی ہے اور قوم کسے کہتے ہیں. یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے ہم ایک قوم ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک قوم بنایا تھا اور قوم رسول ہاشمی ہیں ہم, لیکن ہمیں اس بات کا شعور نہیں کہ ہماری قوم جو ہے غلام ہے. ہمیں ہمارے اوپر آرمی کا ایک چیف ہے جو امریکہ قائم کرتا ہے, جسے آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہو, اور اس درجہ آپ کرپشن کی بات کرتے ہو, اس درجہ کرپٹ ہے آپ کی سول سروس. اور آرمی بیچارے کا تو آپ یوں دیکھ لیجئے, ٹھیک ہے آرمی کا جو کور کمانڈر ہوتا ہے اس کے پاس کتنے آدمی ہوتے ہیں, اس کے پاس اس کے انڈر 50,000 آدمی ہوتا ہے. تو یہ جو آپ کا سول سرونٹ ہے اس کے اندر تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں, اور کس طرح سے وہ ایک اپنی یہ ایک کرپٹ معاشرہ ہے آپ کے ہاں جو چل رہا ہے, اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. انہوں نے اپنے ساتھ مولوی رکھے ہوئے ہیں. آپ عید ہی کے مسئلے کو دیکھ لیں, آپ کے ہاں عید کا جو فیصلہ ہے, مولوی ایک کہتا ہے بات, دوسرا آدمی ایک اور بات کہتا ہے. تو ایک قوم کی حیثیت سے اٹھنا اور ایک قوم کی حیثیت سے جاگنا یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے سب سے ضروری ہے اس بات کا شعور کہ
ہمیں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور ہمیں ہتھکڑیاں پہنائی ہوئی ہیں، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ ہتھکڑیاں پہنانے والے انتخابات کرواتے ہیں اور پھر آپ کے اوپر ایک ایسے آدمی کو مسلط کر دیتے ہیں۔ میں پھر سے دہراؤں گا اس بات کو کہ آپ لوگوں کو آپ کی اپنی عقیدت اپنے من پسند لیڈر کے ساتھ جو بھی ہو، خواہ آپ کا نواز شریف لیڈر ہے وہ کچھ، میں اتنی سی بات کہوں گا کہ امریکہ نے جب یہاں پر ایک قانون ہے کہ آپ ایک ڈرگ کرنے والے کو، ایک ڈرگی کو، آپ اس کو میکڈونلڈ کا مینیجر نہیں بنا سکتے، میکڈونلڈ کا مینیجر میکڈونلڈ کے اندر ہائر نہیں کر سکتے، اور آپ کے ہاں آپ کی قیادت نے جو فیصلے کیے ہیں اور امریکنز نے جو فیصلے کیے ہیں آپ کے لیے ایک پپٹ شو کو رچانے کے لیے، آپ بحیثیت ایک قوم کے فیصلہ کیجئے کہ آپ کو آزاد ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ اور علامہ اقبال نے بھی اس بات کا رونا رویا تھا جو میں ہر بار دہراتا ہوں، لیکن مجھے پیدا کیا اس دیش میں تو نے جس دیش کے بندے ہیں غلامی میں رضامند۔ بندے غلامی میں رضامند نہیں ہیں، آپ کی جو اشرافیہ ہے وہ غلامی میں رضامند ہے، اور اس اشرافیہ نے دیکھ لیا ہے کہ کس طرح سے کرنل صاحب کی بیوی کی بھی مٹی پلید ہو رہی ہے، کل کو جنرل باجوہ کی بیوی کی بھی اسی طرح سے مٹی پلید ہوگی۔ آپ دیکھیے پاکستان آرمی کا جو سابقہ چیف ہے کیسے بھاگا ہے، وہ جو کیانی صاحب تھا جس کے بارے میں وہ ٹائمز نے اپنے کور پہ فوٹو شائع کی تھی، جی مین آف دا پتہ نہیں کیا، مین آف دا سینچری کے لیڈر آف دا ورلڈ کے کیا بنایا تھا، ورلڈ کا موسٹ پاورفل آدمی جنرل کیانی کو دکھایا تھا۔ زید احمد نے کل 2-3 دن پہلے کہا کہ جنرل باجوہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرمی چیف سلیکٹ کیا۔ کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہاں جی، یہ دیکھو جی، یہ جو آپ کے تبصرے کرنے والے ہیں، یہ اس میں ان سب کو جی اسی کام کے پیسے ملتے ہیں، اسی کام کا ان کا روزگار ہے۔ ایک پورا لشکر ہے جی پراپاگنڈا کرنے والے لوگوں کا، اور وہ آپ پاکستانیوں کو، وہ جو قرآن کریم میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جملہ ہے نا کہ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہو اور پھر ان کی پرستش کرنے لگ جاتے ہو، یہ اپنے ہاتھوں سے آپ کو بت بنا کر دیتے ہیں۔ اب یہ ایک نیا تماشا شروع کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے شاہد افریدی، ان کو پتہ ہے ایک مردہ قوم ہے تو اس کے سامنے ایک اور کرکٹر کو لایا جائے۔ اب شاہد افریدی کو مسیحا کے طور پہ پروجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کے بعد فرض کریے کل کو عمران خان صاحب کی وفات ہو جاتی ہے، اس کے بعد ان کو شہادت کا درجہ دینے کے بعد ایک نیا شہید انہوں نے چننا ہے ہمارے فوجیوں نے، اس مقصد کے لیے انہوں نے شاہد افریدی صاحب کو اب پروجیکٹ کرنا شروع کیا ہے، اور دیٹ از واٹ ڈیموکریسی از، یہی آپ کی جمہوریت کی لعنت ہے۔ میں آپ کو اس جمہوریت سے نکالنے کے لیے نکلا ہوں، اسی چیز سے جیسے انقلاب لے کے آئے تھے امام خمینی کا جو پروسیس ہے، میں ان کی آئیڈیالوجی کے ساتھ متفق نہیں ہوں، ان کی آئیڈیالوجی کی بات نہیں کر رہا، لیکن پاکستان کے ایران کے جو عوام تھے وہ بڑی اچھی طرح سے بھانپ گئے تھے اس امریکن تسلط کو جو ان کے اوپر تھا، اور انہوں نے امام خمینی کا ساتھ دیا اور پبلک امام خمینی کے ساتھ لگی۔ میں نہ تو کوئی مذہبی پیشوا ہوں اور نہ ہی میرے پاس کچھ اور ایسی چیز ہے، نہ دولت ہے نہ ایسی چیز، میرے پاس اپنا ایک کیریکٹر ہے اور ایک علم ہے میرا، اور میں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے پاکستانیوں کے لیے کہ آپ اپنے آپ کو تیار کرو، میں آپ کو وہ لیڈرشپ پرووائڈ کروں گا۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس نہ تو عزت ہے اس کرنل صاحب کی بیوی کی، نہ کسی جنرل صاحب کی بیوی کی۔ آپ دیکھیں جنرل کیانی وہ بیرون ملک جا کے رہ رہا ہے، کسی جزیرے کا مالک بنا ہوا ہے، کروڑ پتی ہے۔ ہاں جی، یعنی اب آپ دیکھیں کہ یہ حالت ہے آپ کے ہاں کہ آرمی کا جو چیف ہے اس کو بھی عزت کی روٹی نصیب نہیں ہے اس ملک میں، اور جنرل باجوہ کی تو جو مٹی پلید ہونی ہے اور جو اس کی بیوی بچوں کی ہونی ہے، یہ کرنل کی بیوی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھنا کہ جس وقت اس قوم نے اٹھنا ہے اور ان کے کپڑے پھاڑنے ہیں تو یہ ایک بد نصیبی ہے ہماری۔ آپ اگر
ایز این امریکن میں جب اس چیز کو دیکھتا ہوں کہ پاکستان کے پولیس کا میں کمپیئر کرتا ہوں پاکستان کی پولیس کی کنڈیشنز اور رول آف لا اور باقی چیزیں، کاش پاکستان کے اندر ایسا رول آف لا قائم ہو جائے کہ کسی انسان کی مٹی پلید نہ ہو، لیکن یہ لوگ جو اپنے لیے وہ کہا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جو اپنے لیے ذلت کو چوز کرتا ہے اسے ذلت ملتی ہے اور اسے مل کے رہتی ہے۔ اللہ کا جو اللہ تعالیٰ نے جن اسماء حسنہ کے ساتھ اپنے آپ کو متعارف کرایا انسانیت کے ساتھ اپنے قانون کو، اس میں ایک لفظ ہے اللطیف۔ لطیف آپ سمجھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اسے جسے آپ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کہتے ہیں نا، یہ کل ہی میرے ایک ساتھی نے مجھے یہ جملہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ سمجھایا کہ یہ جسے آپ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کہتے ہیں نا، کہ پتہ بھی نہیں چلتا کس طرح سے اس کا نظام ایکٹ کرتا ہے، اس کا قانون مکافات عمل ایکٹ کرتا ہے۔ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی، آپ نے یہ ہوائی جہاز دیکھا ہوگا جسے دنیا کی کوئی طاقت پہچان ہی نہیں سکتی، کوئی ریڈار پہچان نہیں سکتا۔ اس اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا نام، اس اسٹیلتھ کہ کس انداز سے، خفیہ انداز سے اللہ کا قانون مکافات عمل حرکت کرتا ہے، نہ اس کی باجوہ کو خبر ہوتی ہے، نہ اس کی کسی کرنل کو خبر ہوتی ہے، نہ جرنل کو، نہ کسی بھٹو کو، نہ کسی نواز شریف کو، نہ کسی زرداری کو۔ یہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ایک ایسی چیز ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی اللطیف، اس چیز کو آپ جانیے، یہ قانون مکافات عمل ہے۔ اور یہ کس انداز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو متعارف کرایا تھا اللہ کا قانون مکافات عمل، کہ یہ اس انداز سے حرکت کرتا ہے۔ آپ کو نہیں نظر آتا کہ یہ کیسے یہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کام کرتی ہے؟ تو یہ پاکستان کو جو میں باخبر کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے ہاں جو یہ جو آئے دن کے واقعات ہیں اور ہو رہے ہیں، آپ کو ابھی اندازہ نہیں ہے اور کیا کیا آپ کے اوپر طوفان آئیں گے۔ جن طوفانوں میں آپ ہو اس سے کہیں زیادہ طوفان آپ کے اوپر آنے والے ہیں۔ ہاں، ابھی تو کچھ وہ جو حمایت علی شاعر کا شعر ہے نا، کچھ ایسا کہ ابھی تو کچھ ہوا نہیں، ابھی وہ وقت آئے گا کہ ساری قوم روئے گی اور اپنے دل کے داغ اپنے آنسوؤں سے دھوئے گی۔ یہ آپ آج ساری قوم جس انداز سے رو رہی ہے اپنی اس بد نظمی کے اوپر، ہر جگہ بد نظمی ہے، آپ سڑک کے بس کے اوپر چڑھنے چلیں، وہاں دھکم پیل، مار پیٹ، ہر آدمی کی بدماشی، رول آف لا نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس انداز میں، اسی انداز میں آپ کی اشرافیہ آپ کو رکھنا چاہتی ہے، اس لیے کہ ان کا خیال ہے کہ ان کی بڑی عزت اور ٹور ہے۔ جو کرنل کی آج طبیعت صاف ہو گئی ہے، آپ پاکستان میں منہ دکھانے کے لائق نہیں ہیں۔ یہ جو بلے لگا کر لال ٹوپیاں اور یہ وہ، اتنی زیادہ توہین ہوئی ہے، اتنی زیادہ توہین، اور آہستہ آہستہ اتنی زیادہ، کیونکہ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ دیکھو جی یہ کرنیلوں جرنیلوں کا تو ایک جمعہ بازار لگا ہوا ہے اس ملک میں، اور یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ؟ یعنی پراپرٹی ساری، اگر وہ جو کسی نے کہا تھا کہ اگر آپ آڈٹ کریں کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات آڈٹ کرتی ہے جی، وہ آڈٹ آئے گا، اور جس وقت وہ آڈٹ آپ کے سامنے آتا ہے اس وقت کوئی آپ واپس پلٹ کے جا نہیں سکتے، جس وقت نتیجہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو وہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو قوم کو اس وقت شعور دینا اور ان کو جگانا ہے کہ ان کو کس طرح سے مذہب کو یوز کر کے پچھلے کئی 100 سالوں سے ان کے اوپر اسی قسم کا تسلط قائم کیا گیا ہے، اور ان کو ان حالات سے قوم دو چار ہے۔ پچھلے دنوں بلکہ پچھلے کئی مہینوں سے ایک سکینڈل چل رہا تھا، چینی کا 22 کروڑ عوام ہے، 22 کروڑ عوام کی ہی ضرورت ہے چینی، تو اس میں صرف 80 ملیں ہیں چینی کی، اور اس میں مطلب یہ چند اس کے مالک ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ چینی میں جو ہے حکومت کو ٹیکس بھی کم دیا اور ریٹ عوام کو زیادہ سیل کی، چینی کو افغانستان دوسرے ممالک میں بھیجا، پھر ریٹ بڑھایا۔ تو اس طرح کا یہ اسکینڈل چلا تھا۔ تو جنرل پاکستان پارٹی کا سلطنت پاکستان کے منشور میں ہے کہ جی اللہ کی زمین، اللہ کا نظام اور رزق کی مساوی تقسیم،
تو یہ سرمایہ دار جس طرح غریب کا خون چوس رہے ہیں, غریب کا جو مال کھا رہے ہیں یہ چند لوگ, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں جی کہ چور, پاکستان کے جن لوگوں کو آپ چور کہتے ہو, جتنے بھی آپ کے سرمایہ دار ہیں وہ چوری کیوں کرتے ہیں؟ جہاں سوچ یہ ہو, یہ بات, یہ راز کی بات مجھے آج سے تقریباً سمجھ لیں 40-45 سال پہلے اسلام آباد کے ایک بس کنڈکٹر نے سمجھائی تھی. میں بس میں سوار ہوا اور ٹکٹ کے لیے میں نے پیسے دیے. اس زمانے میں گورنمنٹ کی بسوں میں آپ پیسے دیتے تھے, آج بھی ہوگا. تو ٹکٹ کے میں نے پیسے دیے, اس نے پیسے لیے اور اپنی جیب میں ڈال لیے, مجھے ٹکٹ نہیں دیے. میں کیا, اس کا مطلب ہے وہ ٹکٹ اس نے اپنی مشین کے ساتھ جو چلانا تھا وہ رجسٹر ہی نہیں ہوا, تو یہ پیسے تو اس کی جیب میں گئے. تو اس نے مسکرا کر مجھے کہا کی کریں گا ٹکٹ لے کے, اے پیسے جڑے نے یہ پٹو دے کوٹ ہی بننے نے نا. اس زمانے میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نئے سے نیا کوٹ پہن کر, نئی سے نئے اچھے کپڑے پہن کر تقریریں کیا کرتے تھے, بڑی اعلیٰ قسم کی کوٹ پہنتے تھے وہ. تو یہ جو چیز سوچ ہوتی ہے, آپ کا نواز شریف کیوں کرپٹ تھا یا آپ کا جو اور آدمی ہے وہ کرپٹ کیوں ہے, اس کی سوچ یہ ہے کہ یہ پیسے سارے کے سارے IMF کے ہیں, یہ آپ کے ملک کے نہیں ہیں, اس کو جتنا لوٹ سکتے ہو لوٹو. جیسے وہ ایک گنڈیریاں بیچنے والا تھا نا, تو وہ اسکول کے لڑکوں نے آ کر اٹھا کر گنڈیریاں اٹھانی شروع کر دیں, اور کوئی ادھر سے اٹھا رہا ہے کوئی ادھر سے اٹھا رہا ہے. تو اس آدمی نے کیا کیا, بجائے اس کے کہ ان لڑکوں کو روکتا, جتنی گنڈیریاں اس کے اپنے ہاتھ میں تھیں وہ اس نے پی کر خود کھانی شروع کر دیں. تو یہ جو مینٹیلٹی ہوتی ہے کہ جہاں سب لوٹ کھسوٹ ہو رہی ہے, جہاں سب لوٹ کھسوٹ ہو رہی ہے, میں کیوں پیچھے رہواں. تو ہر آدمی لوٹ کھسوٹ کرتا ہے اس ملک میں, ہم پیچھے پڑ جاتے ہیں کچھ لوگوں کے. نظام, جسے نظام کہا ہے ربا, اگلے دن کسی نے پوچھا تھا یہ ربا کیا چیز ہے, یہ قرآن نے لفظ استعمال کیا نظام سرمایہ داری کے لیے, جہاں کچھ لوگ مالک بن جاتے ہیں فیکٹریوں کے, ملوں کے, زمینوں کے, اور اس کے بعد لوگ ان کے اوپر کام کرتے ہیں ان فیکٹریوں میں, اور یہ ان فیکٹریوں کا جو بھی ان کی یعنی مزدوروں نے جو محنت کر کے کمایا ہے اس کے ماحصل سے یہ لوگ عیش کرتے ہیں. اور کبھی بھی آپ دیکھ لیں, کبھی کوئی بزنس مین کوئی کبھی اپنے اکاؤنٹ دیتا ہے, اکاؤنٹ شیٹ دیتا ہے اپنے امپلائیز کے سامنے کہ جی اتنا میں نے کمایا ہے اور اتنا میں نے آپ کو دیا تنخواہ میں, اور یہ ہوگا. ایسا کچھ نہیں, ٹرانسپیرنٹ ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. سرمایہ دار اسی طریقے سے یہ فیکٹری کے مالک, اور آپ اگر اس فیکٹری کے مالک سے پوچھیں, جیسے جہانگیر ترین کہہ رہا ہے, وہ کہہ یہی رہا ہے نا کہ اگر میں یہ چیزیں نہ کروں تو تمہیں ہوائی جہازوں پہ کون اڑاتا. ہیں جی, آپ جو ہوائی جہازوں پہ اڑ رہے ہو اور سیر کر رہے ہو اور الیکشنیں لڑ رہے ہو, جو حکومت بنائی جی, جہاز اڑائے. ہاں جی, تو یہ سارا کچھ اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ ایک آدمی سامنے آتا ہے, وہ آدمی جو سامنے آتا ہے وہ الیکشنیں لڑتا ہے اور وہ نیک آدمی ہوتا ہے, اس سے بڑا نیک آدمی کوئی ہوتا ہی نہیں ہے, بس وہ دیانتدار خان ہے. اور اس دیانتدار آدمی کے کوئی ایک آڈٹ نہیں کرتا, اور جس وقت آپ آڈٹ کا پوچھتے ہو کہ بتا تیری بہن کے پاس پیسے کہاں سے آئے, وہ تو کرکٹ کی کمنٹری نہیں کرتی تھی, وہ کہاں سے پیسے اس نے کمائے ہیں, اس کے پاس اس کے ذرا آڈٹ کرو. تو یہ سارے آپ کے سامنے دیانت کے تماشے ہیں. وہ جو پیر سائیں ہوتا ہے وہ کبھی نہیں بتاتا کہ جی وہ تو بیٹھا اللہ لوگ ہے, اور کیا ہے جی عمران خان صاحب کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ حسن نثار, اور وہ تو فقیر آدمی ہے یار, وہ فقیر آدمی ہے یار, وہ فقیر آدمی ہے, فقیر آدمی ہے. یہ پاکستان کے جو فقیروں کو فقیر بنانے والے ہیں, یہ یعنی آپ نے کبھی سوچا یہ جو ملنگ بیٹھا ہوا ہوتا ہے, جو جس کے پیر ہوتا ہے, جو وہ پیر کیسے بنتا ہے, وہ 150 آدمیوں کو ساتھ رکھتا ہے, تو کہ تسی سارے مینوں پیر جی آکھیا کرو.
تو وہ سارے اس کو کہتے ہیں جی تو ان پتہ پیر جی آئے دن پیر جی آئے دن. وہ ساری دنیا جو نہیں بھی جانتی کہتے ہیں اچھا او جی بڑی کرامات والے پیر جے یہ تو پتہ ہی نہیں جے یہ کسی تھان تے تھک سٹ چڑھن تے اتنے بوٹے اگاندے نے تے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے پیر جی آؤ تمہیں میں جا کے وکھانا اپنے گھر اتنے ویکھو انہوں نے تھک سٹی سی ہے ویکھو کڈا وڈا کھجور دا درخت نکل آیا جی. وہ اس قسم کے معجزے کرامات ان کے بیان کرتے ہیں اور پبلک کو اس کے پیچھے لگاتے ہیں. اب انہوں نے نیا ایک تماشا چنا ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو کرکٹر ہے دوسرا والا شاہد افریدی اب نظر انتخاب ان کی اس چیز پہ پڑی ہے کہ یہ طریقہ کار بہت اچھا ہے کیونکہ اب سیاستدان تو رہے کوئی نہیں نا جی. اب کس کو لائیں گے؟ اب کوئی فلم سٹار بھی نہیں رہا کوئی اور تماشا رہا نہیں ان کے پاس تو دے ہیو اب یہ پروجیکشن کی مہم شروع ہوگی اور پھر جی وینا ملک جو وہ شوبز کی ہے آج کل وہ بھی بڑی ایکٹیو ہے. یہ بہت ساری چیزیں جی اس میں ان کو لانچ کرنے والے ان کے ادارے یہ پاکستان لوگ مجھے کہتے ہیں میں پاکستان آرمی کے خلاف بولتا ہوں. بابا میں پاکستان آرمی کا نہ صرف یہ کہ غلام اپنے آپ کو سمجھتا ہوں میں تو ان کی پیدائش ہوں. میرا باپ پاکستان آرمی میں تھا. میں پاکستان آرمی کو جس طریقے سے چاہتا ہوں اور میری تو آرزو یہ ہے کہ پورے ملک کے اندر یہ فوجی نظام ہو اور ہر شہری فوجی ہو لیکن اس انداز کا فوجی جہاں کوئی آدمی کرنل کی بیوی کچھ کو اپنے آپ کو نہ کہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم ہر بنی آدم یکساں طور پر واجب التکریم ہو. وہ انقلاب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے جو آپ کی نظروں سے اس نمازوں اور روزوں والے مذہب کے جو پیشکار ہیں ان لوگوں نے اس انقلاب کو آپ کی نظروں سے اوجھل کیا ہوا ہے. جس دن آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی کہ ان کا انقلاب کیا تھا کتنی عظیم الشان بات تھی یہ صلاۃ الفجر یہ وار آف انڈیپینڈنس جس انداز سے قرآن نے اس کو ڈسکرائب کیا ہے وار آف انڈیپینڈنس اور کیسے انہوں نے یہ جنگ لڑی تھی آزادی کی اور ایک نئی پارٹیشن ہوئی تھی عربستان کی اور ایک نئی مملکت قائم کی تھی. ویسے ہی جیسے ہم نے ایک پاکستان حاصل کیا ہمارے بزرگوں نے جس انداز سے اور پارٹیشن ہوئی لیکن ہم نے جنگ آزادی نہیں لڑی اور ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ سارا کا سارا کھیل جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ امریکن تسلط کے لیے ہو رہا ہے اینڈ دیٹ از واٹ ہیز ہیپنڈ. ہمیں اس چیز سے نکلنا ہے اور یہ شعور اب لوگوں میں جاگ رہا ہے. جنرل پاکستان پارٹی کے تو منشور میں لکھا ہوا ہے کہ ابھی تو 9 کورز ہیں ہم ہر ضلع کو پاکستان کے ہر ضلع کو کور بنا دیں گے اور ہر بندہ تربیت یافتہ ہوگا. بالکل جی میں نے یہ کہا کہ پاکستان کی ہر ڈسٹرکٹ کو ایک کور ہیڈ کوارٹر بنایا جائے گا اور وہاں پر لیکن وہاں پر جو کمانڈرز ہوں گے جی لیکن وہاں پر جو کمانڈرز ہوں گے ان کمانڈرز کو میں سلیکٹ کروں گا. I will select them. اور اس انداز کے وہ کمانڈرز ہوں گے آپ کے تو میں یعنی پاکستان یہ کتاب اللہ ایک معجزہ ہے. قرآن کریم یہ ایک معجزہ ہے. مجھے جس دن اس کو سنانے کا موقع ملا پاکستان کے عوام کو پاکستان کے عوام چھلانگیں ماریں گے خوشی کے ساتھ کہ ہمیں یہ کیا چیز مل گئی. آج یہ میں بات رہ جائے گی یہ عید کا دن جو ہم مناتے ہیں یہ اسی کتاب اللہ کے ملنے کا جشن ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کریم عطا کیا تھا یہ اس کا جشن ہے کہ اس نے ہمیں آزادی دی انسانیت کو آزادی دی. یہ انسانیت کا یوم انڈیپینڈنس تھا جس انداز سے یہ عرب اس دور میں مناتے تھے ایک ڈے آف انڈیپینڈنس جسے ہم عید کہتے ہیں. تو یہ عید اپنی عید ہم مناتے ہیں. پھر عید جس انداز سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو آزاد کرایا تھا وہ چیزیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک میں بات تھوڑی کروں کہ جو انقلاب وہ لے کے آئے تھے اس میں انہوں نے خاص طور پہ بڑی شدت کے ساتھ زور دیا تھا کہ مجھ سے پہلے بھی لوگ اس انقلاب کو لے کے آ چکے ہیں اور جو چیز ہماری نظروں سے اب اوجھل کی جا رہی ہے وہ یہ ہے نبی پاک نے اپنی تاریخ کو گلوریفائی کیا تھا کہ ہم سے پہلے والے لوگ جو تھے وہ کیا عظیم انقلاب.
آپ کے پاکستان کے اندر جو انقلاب محمدی کے نشانات ہیں ان کو اب ڈسٹرائے کرنے کی پوری کوشش ہے. محمد بن قاسم کے خلاف کتنی باتیں اب لکھ رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی غلیل کے ساتھ چڑی نہیں ماری. تو یہ باتیں کرنے والے کہ اور سارا پروپیگنڈا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تحریک ہے اس میں من قبلک، جو مجھ سے پہلے ہوئے، ایک وہ جو اب اور جو تمہارے سے پہلے گزر چکے ہیں، ان سب کے اوپر ایمان لانا، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. آپ کے ہاں ایمان کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے یہ چیز کھیل کی جا رہی ہے کہ جتنے آپ سے پہلے اس دور سے پہلے کے لوگ ہیں، ہمارے موجودہ دور سے پہلے، ہر مسلمان بادشاہ کو ہم ذلیل و خوار کر رہے ہیں. اور ہندوستان پہ محمود غزنوی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے جی وہ لٹیرا تھا، یہ سارے جو پروپیگنڈے ہیں آپ کے دل و دماغ سے من قبلک اس تصور کو ختم کرنا جو تمہارے سے پہلے لوگ ہو چکے ہیں. ہمارے ایمان کا حصہ ہیں من قبلک، محمد بن قاسم اور وہ جتنے اور لوگ جنہوں نے ہندوستان کے اندر روشنی پھیلائی، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. ان کی عزت، ان کی تکریم ہم پہ واجب ہے. لیکن یہ ایک پروپیگنڈا جو چل رہا ہے اس کے خلاف میں بات کرنا چاہتا ہوں. جب آج آپ عید منائیں، آپ ابھی ایک دن کے بعد عید آئے گی، جب آپ عید منائیں ضرور یاد کیجئے اس بات کو کہ یہ جشن تھا حقیقت میں اس آزادی کا جس آزادی کو ہم نے حاصل کرنا ہے، اور جس آزادی کا علم بردار اسر الاسلام آپ کے عین سامنے کھڑا ہے، آپ سے کہہ رہا ہے کہ آؤ میرے ساتھی بن جاؤ. میں آپ سے ہرگز توقع نہیں رکھتا کہ آپ اپنے آپ کو ظاہر کرو، لیکن خفیہ انداز میں اس پیغام کو جتنا آگے پھیلا سکتے ہو پھیلاؤ کہ جس لیڈر کا عالم اسلام کو انتظار تھا وہ لیڈر اسر الاسلام ہے، اور وہ اٹھ کر اب آ گیا ہے، اور ہی از گوئنگ ٹو ہیلپ لبریٹ یو. ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ جو آپ ڈسٹرکٹ لیول پہ کور کمانڈر جو ہے سلیکٹ کریں گے تو سارا ضلع کا نظام جو ہوگا وہ ریونیو ہو، ٹیکس، ہر قسم کا نظام وہ اسی کے انڈر ہوگا. وہ ایک شعبہ بنائے گا کہ وہ کیسے چلائے گا وہ ضلع کا نظام. جی جو امریکنز نے جس انداز سے وار آف انڈیپینڈنس لڑی اور کیا کیا، یہ جس چیز کو آپ گورنمنٹ کہتے ہو نا، کہ وہ لوگ جو سرکاری تنخواہ دار لوگ تھے جن کے پاس اتھارٹی تھی ان کو کم سے کم کر دیا، اور کم سے کم افراد ہوں گے اس کے پاس جو جن کے پاس سلطانی اختیارات ہوں گے. جیسے آپ کی ایک ڈسٹرکٹ گجرات ہے، اس کا ایک کور کمانڈر ہے، اینڈ دیٹ از دا پرسن جس کے پاس انکویسچنیبل اتھارٹی ہوگی. دوسرے الفاظ میں جی تمام تر ذمہ داری ضلع کی اس کے پاس، رسپانسبلٹی اس کی، ہر چیز کی ذمہ داری، اور اس کے اوپر ایکسپلینیشن اس کی کال کرنے والا میں خود ہوں گا، اور میں اس بات کی ذمہ داری لوں گا قوم کے سامنے کہ وہاں پر کوئی کسی قسم کی بد نظمی نہیں ہوگی. آپ دیکھیے گا کتنی جلدی ایک آدمی جس کے پاس پاور ہوتی ہے، جسے ملٹری اتھارٹی کہتے ہیں، وہ کتنی جلدی آپ کے اوپر، تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو ملٹری کے لوگ آ بھی رہے ہیں، پاکستان آرمی کے اندر جو افسر طبقہ آ رہا ہے، اس کی ایک کثیر تعداد ایسی ہے جو پڑھنے لکھنے کے بھی قابل نہیں ہے. وہ ان کی ایجوکیشن اتنی بھی نہیں ہوئی ہے کہ وہ مطلب تقریر کر سکیں. آپ جنرل باجوہ کو آپ دیکھ لیں یا باقی اور جرنیلوں کو دیکھ لیں. یہ آپ کا ڈی جی ISPR ہے، ابھی یہ واقعہ ہوا ہے. اس گونگے کو چاہیے تھا نا منہ سے بولتا کہ کیا ہوا ہے، تاکہ کوئی بات کر. یہ کیوں نہیں بولتا؟ ہی شوڈ ایکسپلین. جب کوئی بولتا نہیں ہے اس کے بعد پھر سوشل میڈیا گرم ہوتا ہے. تو یہ گونگے ہیں، ان کو یہ پتا ہے کہ جی اگر ہم کسی کے حق میں بولے، ان کی گھر میں عورتیں بیٹھی ہوئی کہتی ہیں سوائے تسی نہ بولیو. یہ اس قسم کے ڈرپوک چوہے ہیں جو آپ کے جرنیل ہیں. سو ڈونٹ آئی نو دیم، میں ان کو جانتا ہوں، آئی نو دیم. تو یہ جو ہمارا جونیئر افسر ہے اس میں بہترین باصلاحیت فوجی ہے جس کو ہم نے ٹرین کرنا ہے. ایک نیا دور کا آغاز کرنا ہے. میں نے اسلام میں ایک نئے دور کا آغاز کرنا ہے، اور ایک نیا یہ جیسے ایک ہجری کا کیلنڈر بنا تھا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نئے دور کا آغاز ہونا ہے جس دن ہم نے اس انقلاب کو لانا ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ انقلاب آئے گا، ایک نئے دور کا آغاز۔ اگلے سوال سے پہلے آپ کی اجرک، سندھی اجرک کی بہت زیادہ تعریف ہو رہی ہے۔ اب میں اگلے سوال کی طرف جاتا ہوں کہ وہ کون سی 5 کتابیں قرآن مجید کے علاوہ جو آپ زیادہ پڑھتے ہیں، جو آپ کو سب سے بہترین لگتی ہے ہمارے نوجوان؟ میں پہلے، آپ نے میری اجرک کی بات کی ہے تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ یہ اجرک، یہ تو خیر مجھے کسی نے تحفے میں دی تھی، لیکن پنجاب میں اجرک نام کی کوئی چیز کسی نے دیکھی نہیں تھی۔ میں آج سے کوئی تقریباً 50 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ میری بہن میڈیکل کالج میں اس کو داخلہ ملا، چانڈکا میڈیکل کالج لاڑکانہ۔ اس کے بعد وہ میری مرحومہ بہن جو تھی تو وہاں سے آئی تو میرے لیے یہ اجرک لے کے آئی، تو کہنے لگی بھیا تو یہ پہن، وہاں پہ یہ لوگ پہنتے ہیں۔ میں نے وہ اجرک پہنی۔ وہ میری اجرک جو تھی وہ شوکت علی جو گانا گاتے ہیں ان کو پسند آ گئی۔ کہنے لگے اے مینو دے دے، میں اگلا گانا اے پا کے کراں گا۔ سو ابھی بھی آپ کو جو شوکت علی کے گیتوں میں وہ اجرک نظر آتی ہے وہ میری اجرک ہے۔ تو وہ میں نے ان کو دی تو اس کے بعد انہوں نے لوٹائی نہیں۔ تو میں وہ اجرک کا بڑا شوقین تھا، موٹر سائیکل پہ اس زمانے میں یہ پہن کے ہوا میں اڑتی تھی، یہ بڑا اچھا لگتا تھا جی۔ تو جن لوگوں کو یہ اجرک پسند آ رہی ہے بہت بہت شکریہ۔ اب آپ کیجئے سوال، اب میں واپس آ رہا ہوں آپ کے سوال کے۔ سوال ہمارے نوجوان سلمان حیدر جو ہمارے ساتھی ہیں اس کا سوال، وہ کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب کے نزدیک سب سے بہترین 5 کتابیں کون سی ہیں جو قرآن مجید کے علاوہ ہے؟ دیکھیے جی، اس میں ایٹ رینڈملی مجھے یہ جواب دینا بڑا مشکل ہے، لیکن اگر بہترین کتاب ہے تو وہ ولیم جیمز کی ایک کتاب ہے جو اس نے لکھی تھی، اے ورائٹی آف ریلیجس ایکسپیرئنسز۔ ولیم جیمز ایک نیورولوجسٹ تھا، تو اس نے مذہب اور مذہب کس طریقے سے انسانی دماغ میں گھستا ہے اس پر ایک کتاب لکھی تھی۔ یہ ایک لائف چینجنگ کتاب تھی میرے لیے۔ دوسری کتاب ٹامس کارلائل کی ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ ہے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر ایک مقالہ ہے۔ اس سے خوبصورت الفاظ میں کوئی آدمی ان کی شان بیان نہیں کر سکتا جو اس ٹامس کارلائل نے جن الفاظ میں بیان کیے۔ اس کے علاوہ چند ایک اور کتابیں بھی ہیں فلاسفی کے اوپر، جو کہ میں میرے گھر میں صدام، میں کس زمانے میں بہت کتابیں پڑھتا تھا۔ میری وائف، یہ جتنی آپ میرے نہیں، ہاں، لیکن یہ ساری کتابیں جو ہیں ان میں سے 99% کتابیں میری بیوی کی ہیں، وہ بہت پڑھتی ہیں۔ اور پڑھتے وقت کسی وقت اگر کوئی کھولے گا ان کتابوں کو تو دیکھے گا ہر کتاب کے اوپر اس نے نوٹ لکھا ہوا ہے فار اثر، اور ہر چیز کو جو وہ پڑھتی ہے اس کا خلاصہ مجھے سمجھاتی ہے، اور اس انداز سے میں نے پڑھا ہے بہت ساری چیزوں کو۔ سو یعنی ایک چھوٹی سی مختصر سی کتاب ہے، 5 People You Meet in Heaven، ایک چھوٹی سی کتاب ہے، وہ بڑی اچھی کتاب ہے۔ اس میں آپ کو زندگی اور زندگی کے حقائق سمجھ میں آتے ہیں، کیسے واقعات سرزد ہوتے ہیں، خاص طور پہ جیسے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے یہ ہوا، ہوائی حادثہ کیسے ہوا، کیسے ان لوگوں کو، جیسے ان کو، یعنی جو اس میں تھے کون لوگ تھے جو ٹکٹ لے کے بیٹھے ہوئے تھے اور جہاز میں سوار نہیں ہوئے۔ تو یہ 5 People You Meet in Heaven یہ ایک بڑی دلچسپ کتاب ہے کہ سوچنے والے نے لکھی ہے۔ اس نے چھوٹی چھوٹی کتابیں، یہ ایسی کتاب ہے جو آپ ایک ویکینڈ پہ پڑھ سکتے ہو۔ اس کے علاوہ جو اور کتابیں ہیں، دا میکنگ آف ہیومینٹی، اور ایک اور کتاب بہت اہم کتاب، ایموشن ایز دا بیسس آف سویلائزیشن، یہ ایک کتاب ہے۔ یہ ایک کمال کتاب ہے، اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بڑے ہی شاندار الفاظ میں کیا گیا ہے۔ تو ان اسکالرس کی یہ چند ایک کتابیں ہیں۔
میں اگر لسٹ بناتا جاؤں یہاں جو میں نے اور بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں اس میں برٹرنڈ رسل کی ایک کتاب ہے ایسیز آن اسکیپٹسزم، وہ بے حد ضروری ہے پڑھنی لوگوں کے لیے جو پڑھنا چاہتے ہیں. ان کتابوں کی بدولت آپ کو قرآن کریم اور قرآن کریم کا پیغام سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. اور اگلا سوال ہے کہ قیامت کا مطلب کیا ہے؟ جی، قیامت کہتے ہیں اس نظام کے قیام کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہتے تھے کہ یہ جس دن یہ نظام قائم ہوگا اس دن سارے حساب برابر ہوں گے. جس نے ظلم کیا ہوا ہے اس کے خلاف ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، ان کو سزا ملے گی. کوئی سفارشی کسی کی سفارش نہیں کرے گا. یہ اس دن کسی انسان کو اجازت نہیں ہوگی کہ کسی کے حق میں کوئی سفارش کرے. یہ جتنی ڈسکرپشنز کتنی خوبصورت الفاظ میں یہ قیامت اس نظام کے قیام کے لیے لفظ تھا. یوم القیامہ، جس دن یہ نظام قائم ہوگا، یوم القیامہ. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کو قائم کیا. اسی یوم القیامہ کے بارے میں ذکر ہے کہ جس دن یہ ہوگا اس دن یہ خوشی کے شادیانے بجائے جائیں گے، جس کو ہمارے ہاں لوگوں نے بنا دیے جی سور پھونکا جائے گا. کیونکہ ہم نے تو اس نظام اور اس کے نظام کے قیام کا تصور ہی ہمارے پاس نہیں ہے کہ انہوں نے اس نظام کے بارے میں اور اس کے قیامت کے اس کے قیام کے بارے میں جو ذکر کیا وہ کیا ہے. اللہ کی بادشاہی کی اس دنیا میں قیام، اسے قیامت کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ ایک اور سوال ہے یہ طاہر خان صاحب نے کیا ہے کہ آپ اہل قرآنی فکر کے آدمی ہیں اور امریکہ کو گریٹر امریکہ کہتے ہیں جبکہ وہ انسانیت کا قاتل ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انسانیت کا قاتل ہے؟ اس پہ کیا آپ ہیں؟ دیکھیے جی، جو لوگ امریکہ نہیں آئے، جب تک میں بھی نہیں آیا تھا وہاں بیٹھ کر میں بھی اپنا غصہ یہی نکالتا تھا کہ جی امریکہ انسانیت کا قاتل ہے. ہاں جی، امریکہ مرد آباد اور یہ سارا کچھ جب تک ہمیں پتہ نہیں تھا. امریکہ ان ساری انسانیت کا ایک ایسٹ ہے. جو لوگ امریکہ کو کہتے ہیں ایسا، میں ان سے کہتا ہوں جا کر اپنی فارمیسی میں جہاں سے وہ دوائی لیتے ہیں نا، جتنی بھی دوائیاں اس نے شیلف میں رکھی ہوئی ہیں، جا کر پوچھیں یہ دوائی بن کر کیسے آئی جسے ہم یقین کے ساتھ کھا لیتے ہیں کہ یار اچھا اے کیپسول ہے، اے کتھوں آیا ہے. یعنی یہ نہیں ہم پوچھتے کہ یہ جو ہے فلانی دوائی ایماکسیسلن کہاں سے آئی، فلانی دوائی کہاں سے بنی. یہ اتنی دوائیاں جو ہم کھاتے ہیں، کوئی ایک دوائی، ہر دوائی وہاں سے آئی ہے. جو لوگ امریکہ کو برا بھلا کہتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو دعا سکھائی تھی، انعمت علیہم، اللہ تو ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے اپنی نعمتیں کی ہیں. اور امریکہ کے اندر آ کر اگر آپ دیکھیں کہ امریکہ میں ایک کتے کو اللہ کی قسم ایک کتے کو جس درجہ عزت اور توقیر میسر ہے ویسی پاکستان میں کسی جرنیل کو میسر نہیں ہے. میرے والد صاحب پاکستان آرمی کے ریٹائرڈ بریگیڈیئر تھے، یہاں امریکہ میرے پاس رہتے تھے پاکستان. وہ کہنے لگے میں جاتا ہوں، وہاں گئے، وہاں جا کر وہ بیمار ہوئے، اسپتال داخل ہوئے CMH میں. یہاں سے گیا ان کو دیکھنے کے لیے، تو وہاں پر جو VIP کمرہ تھا، ملٹری ہسپتال کا VIP کمرہ صاحب، لاہور کے CMH کا، ٹھیک ہے جی، اس ہسپتال کا VIP کمرہ، اس میں وردیاں پہن کے ہمارے ڈاکٹر صاحبان پھر رہے تھے، ٹپ کر کے بوٹ پہنے ہوئے، جن کے لیے میں لفظ بولتا ہوں نا، چھم کر دی گلی وچوں لنگ دی، سجنا دی ڈاچی بادامی رنگ دی. تو یہ وردیاں پہن کے وہ پھر رہے تھے. تو میں نے دیکھا ان کو شعور بھی نہیں ہے کہ یہ جو پچارا جو وہ پھیر رہی ہے صفائی کرنے والی، وہ سارا گند پیشاب ہر جگہ، اور اس درجہ بدبو تھی وہاں پر. اور
ان کو شعور ہی نہیں ہے. وہ بات یہ ہے نا کہ وہ معاف کرنا میں لفظ بول رہے ہیں, چوڑیاں نو بو نہیں آتی ہیں, وہ کہتا ہے جی چوڑیاں نے بھی کدی بو آئی ہے. تو ان کو احساس بھی نہیں ہے, ان کا ناک کی یہ بدبو بھی مری ہوئی ہے. اور وہ میں ادھر امریکہ سے آیا ہوا, وہ اب ڈاکٹر جو تھے وہاں پہ میرے ساتھ میچ ڈال بیٹھے کہ جی یہ ڈائگنوزز نہیں ہے, فلاں ڈائگنوزز ہے, فلاں ڈائگنوزز ہے. تو میں نے جو ڈاکٹری کا اصول ہے وہ یہی ہے کہ جی اگر کوئی اور علاج کر رہا ہے تو اس میں دخل اندازی نہ کریں. ان لوگوں نے میرا کہنا نہیں مانا اور میرے باپ کو مار دیا, اور دے کلڈ مائی فادر. اور اگر یہ امریکہ میں یہ چیز کی ہوتی, یعنی میرے باپ کو ایک ایسی دوائی پہ ڈال دیا جس دوائی پہ ڈالنے کے ساتھ آپ کو لیور فنکشنز اور باقی چیزیں ٹیسٹ کرنی ہیں. نو باڈی ٹیکٹ ہز لیور فنکشنز کہ یہ دوائی لیور کو ٹاکسک ہے, اور میرے باپ کو مار دیا جی. تو یہ ان کا یہ ہمارا معیار ہے. آپ کو جو امریکہ نہیں آئے, آپ کو شرف انسانی کا شعور یہاں پہ آ کے ملتا ہے. وہ شعور مجھے یہاں پر ملا آ کر کہ انسان کہتے کسے ہیں اور انسانی آزادی کس چیز کا نام ہے. تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ کیا لکھ رہے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, آپ قرآنی آدمی ہو. کل بھی کسی نے لکھا تھا فیس بک, قرآنی فکر کے آدمی ہے, قرآنی فکر کے آدمی ہے اور امریکہ کو گریٹر کہتے ہیں. جی وہ قرآن, وہ جو قرآن ہدی للناس بن کے آیا تھا نا, اس ہدی للناس کو امریکہ نے اس موتیوں کو چن لیا تھا. امریکہ نے اور تہذیب نے, ہماری جو تہذیب ہے گزشتہ 1400 سال میں, یہ ساری تہذیب حاضر وہ ہے جو ان موتیوں کو چنتی گئی کہ کیسے اربوں سے ایک لیڈرشپ اٹھی تھی جس نے انسانیت کا کو ایک نئی جہت دی تھی, ایک رول آف لا دیا تھا. یہ رول آف لا کا تصور اور یہ جو آپ کے ہاں اوجل ہے, اور سب سے بڑی چیز جو آپ کے ہاں اوجل ہے وہ یہ ہے, امریکہ نے جنگ لڑی تھی, جنگ آزادی. درس قرآن نہیں دیے تھے کہ آپ درس سنا کریں, پرویز صاحب کے درس سنیں اور درس سنیں. آپ لوگ سارے جو امریکہ سے نفرت کر رہے ہیں, آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر درس سنتے ہیں, آپ میدان عمل میں آئے نہیں. اور جن لوگوں کو درس سننے کا چسکا پڑ جاتا ہے نا اور میدان عمل میں نہیں آتے اور وہ پھر ان کو یہ پرابلم ہوتی ہے سمجھنے کی. میں نے میدان عمل کا راستہ امریکہ سے سیکھا ہے, اور یہاں جب میدان عمل کا ذکر آیا ہے تو میں یہاں آپ سب کو یہ کتاب کا پوچھا ہے کہ وہ کون سی کتاب ہے جس نے مجھے سب سے زیادہ انفلوئنس کیا ہے. وہ منشی پریم چند کی کتاب ہے میدان عمل. یہ میں نے 8ویں جماعت میں پڑھی تھی یہ کتاب میدان عمل, اور میں ہر شخص کو کہتا ہوں وہ کتاب پڑھے. انفیکٹ 8ویں جماعت میں میری عمر تھی کچھ 12.5 سال کے قریب. میں نے کوئی 18 مرتبہ, اتنا موٹا ناول ہے جی, بہت کمپلیکس ناول ہے, کوئی 18 مرتبہ اس حد تک پڑھا کہ بعد میں بیٹھ کر سوچتا تھا یہ اس انقلاب کے بارے میں ہے کہ یہ انقلاب کیسے آئے گا یہ ہندوستان میں. یعنی یہ ناول کو 1930 کے قریب لگ بھگ اس دور کا لکھا ہوا ہے کہ, اور یہ اس میں بھی ذکر ہے اسی قسم کی مینٹالٹی کا جسے آپ کرنل کی بیوی کہتے ہو نا, کہ گورا جو تھا وہ کس طریقے سے وہاں کے نیٹیوز کے اوپر ظلم کرتا تھا, اور کیسے ایک نوجوان جس کا نام امر کانت ہے اور اس کے ساتھ ایک مسلمان ہے, دونوں سلیم نام ہے اس کریکٹر کا, تو یہ دونوں کس طریقے سے دوست انقلاب کا پلان کرتے ہیں اور انقلاب کو کیسے وہ بیٹھکیں کرتے ہیں. بیٹھکوں کا نام ہے کتھا میں شامل ہوتے ہیں, سب لوگ مل کر اپنی رائے دیتے ہیں, پلان کرتے ہیں. اور سلیم جو ہے وہ اپنی ہاکی چلانا جانتا ہے اور ہاکی کے ساتھ کتنے گوروں کا سر پھاڑتا ہے, اور یہ جو فوجی تھے ان کے اوپر حکمران. تو یہ میدان عمل یعنی سو مچ سو اس کتاب نے مجھے انفلوئنس کیا کہ میں اس وقت تو میں نے کوئی اتنی تعلیم نہیں تھی, لیکن جس وقت میں نے میری عمر 18-19 سال تھی, میں نے باقاعدہ اس ڈرامے کو میں نے دیکھا کہ پاکستان کے پاس ایک بڑی خوبصورت میڈیا ہے, پاکستان ٹیلی ویژن, لوگ ڈرامے لکھتے ہیں اس کے لیے. تو میں نے اس کو باقاعدہ ڈرامائی تشکیل دیتے ہوئے کہ ایسا شاٹ ہوگا, پہلا شاٹ یوں ہوگا, میں نے اس کتاب کے مختلف ابواب کو بیٹھ کر لکھنا شروع کیا کہ باقاعدہ اس کا ایک ڈرامہ بن سکتا ہے. وہ تو
بعد کی باتیں ہیں. یہ میدان عمل موسٹ انسپائرنگ کتاب تھی منشی پریم چند کی انقلاب کے بارے میں اور انقلابیوں. اور بھی بہت کتابیں ہیں کہ انقلاب کیسے آتے ہیں. سب سے زیادہ خطرناک کتابیں ان لوگوں کی ہیں جو آپ کو پیسیوٹی کی تعلیم دیتے ہیں. ٹالسٹائے جیسے وہ نان وائلنس کی تعلیم دیتے ہیں. یہ سب سے زیادہ خطرناک افیون بیچنے والے لوگ ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم پچھلے بھی 2 پروگراموں میں یہ بات کر چکے ہیں. ایک پھر مختصر آپ جو ہے نا ہمارے بلوچستان کے جو نوجوان ساتھی ہیں وہ بار بار یہ پوچھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بلوچستان کے احساس محرومیاں جو ہے اس پہ بھی کچھ بات کریں. بلوچستان میں ہو رہی تو وہ نوجوان بار بار یہ سوال کر رہے ہیں. جس دن بلوچستان کو اپنا ایک قائد ملے گا, ایک آدمی ایسا جو ان کا قائد ہوگا, ان میں سے ہوگا جو بلوچستان میں نظم و نسق قائم کرے گا, اور جو اپوائنٹڈ ہوگا جو بلوچ ہوگا, اس انداز سے پھر بلوچستان کے سارے مسئلے حل ہوں گے. یہ ساری چیزیں میرے دماغ میں ہیں. بلوچستان کے میں جو ظلم ہوا ہے اور جو ہو رہا ہے مشرقی پاکستان کے بعد, اب وہی یہ اسی چیز کی ابتدا کی تھی ہمارے, کیونکہ ان کے دماغوں میں پڑی ہوئی ہے نا جی یہ باتیں کہ جی یہ فلانا جو ہے وہ اینٹی پاکستان ہے, ٹریٹر ہے. آج ہی میں پڑھ رہا تھا باچا خان کے بارے میں جو ایک عظیم لیڈر تھے. ان کا ایک اوپینین تھا, وہ پاکستان اور قیام پاکستان کے خلاف تھے اور بڑی شدت کے ساتھ خلاف تھے, اور وہ جانتے تھے کہ اس پاکستان کو, ان کا شعور تھا یہ, وہ جانتے تھے کہ یہ پاکستان جو بن رہا ہے یہ صرف انگریز کی چال ہے اور یہ ایک ایسی فورس یوز کرنا چاہتے ہیں, کھڑا کرنا چاہتے ہیں جس میں یہ پختونوں کو استعمال کریں گے سوویت یونین کے خلاف. باچا خان جانتے تھے یہ بات. تو لوگ اس باچا خان کو غدار کہتے ہیں. یعنی جو انسان حب الوطن ہے, اپنے عوام کا لیڈر ہے, عوام کے لیے, یہ غدار کا لیبل لگا کر ہمارے جنرل مشرف صاحب نے جو کیا وہاں پر ایکشن, ملٹری ایکشن, اور جو چیزیں کی ہیں انہوں نے, اور وہ بیٹھ کر یہی سوچتے ہیں جس کے پاس بندوق ہے جی ان کو جا کر ان کو ٹیچ دیم اے لیسن. وہ ٹیچ دیم اے لیسن یہ اتنی گندی چیز ہے. صلاح الدین ایوبی کا یہ قول ہے, ریفرین فرام اسپلنگ بلڈ, کبھی خون مت بہاؤ, اس لیے کہ خون جس زمین پہ بہتا ہے وہ خون کبھی نہیں سوتا, اس کو نیند نہیں آتی, خون جاگتا رہتا ہے. تو یہ جو خون بلوچوں کا بہایا ہم نے, اسی طرح سے جیسے بنگالیوں کا, جب یہ خون آپ بہاتے ہو اور اس انداز سے, یعنی کسی کے اوپر بغاوت کا, باغی کا الزام لگا دینا, کسی کو یہ کہنا, جیسے پاکستان کے یہ ہمارے الطاف حسین صاحب ہیں, اب ان کو یہ جی باغی ہے, یہ ٹریٹر ہے, غدار ہے. وہ ہر آدمی جو کہتا ہے کہ بابا خدا کے واسطے ہمیں پاکستان فوج کے ساتھ پیار ہے, یہ ہمارے سپاہی ہیں, ہمارے بھائی ہیں, لیکن ان کا جو کمانڈر ان چیف ہے, خدا کے واسطے جہاں تم بسم اللہ الرحمن الرحیم بولتے ہو, اس کلمے کو بولا کرو, اس کلمے کو بولا کرو, اسم پاکستان التی یعین الامریکیون قائد جیشہا. یہ کلمہ بنا لو کہ میں پاکستان کے نام سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں, التی یعین الامریکیون, یہ اسے کلمہ بنا لو کہ امریکیون تعین کرتے ہیں جس کے قائد ان کے جیش کا. اسے کلمہ بنا لو, اسے ایمان کا حصہ بنا لو. جب تک آپ اسے بار بار دہراتے نہیں ہو, آپ کے پرابلمز کی جو جڑ ہے وہ یہ ہے, کفر اسی کو کہتے ہیں, آنکھیں بند کر لینا, ٹو کور یور آئیز. اپنی آنکھوں کو بند مت کرو, اپنی آنکھیں کھولو. آپ کی آرمی کے چیف, اس بیچارے کو تعین کیا جاتا ہے, چن کے لاتے ہیں ایک گونگلو کو اٹھا کر, آرمی کا چیف وردی پہنا کر اسے لے آتے ہیں کہ جی دیکھنے میں بڑا جرنیل ٹائپ لگتا ہے, پرسنالٹی جرنیل کی ہے. اور پرسنالٹی قد کاٹ سے نہیں ہوتی. نیپولین بوناپارٹ 5 فٹ کا آدمی تھا, 5 فٹ سے بھی کم کا تھا, لیکن اس کے پاس ملٹری صلاحیتیں تھیں. اس نے ثابت کیا تھا اپنی قوم کو کہ جنگ لڑتے کیسے ہیں اور جنگ جیتی کیسے جاتی ہے. یہ جرنیل جن کو آپ بنا رہے ہو, یہ تو جسے کیا کہتے ہیں درشنی پہلوان ہیں. تو ان سے, درشنی پہلوانوں سے میں ان کے خلاف بولتا ہوں کہ قوم کا شعور, یہ کلمہ ان کو سکھائیں کہ باعث میں پاکستان التی یعین الامریکیون,
امریکی تعین کرتے ہیں قائد جیشہا. اگر انہوں نے عربی میں ہی کلمہ بولنا ہے تو میں اس کے لیے وہ کہہ رہا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مت کہا کریں. وہ تو اس قوم کو سجدہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اللہ کے قانون کے تابع زندگی گزار رہے ہوں. آپ کہیں اپنا یہ کلمہ بنائیں کہ ہمارے اوپر امریکی تعین کرتے ہیں ہمارا قائد ہماری جیش کا ہماری فوج کا. اس چیز کو اپنے یعنی آنکھ کھولیں صبح تو پہلے یہ کلمہ پڑھیں, سوئیں تو یہ کلمہ پڑھیں تاکہ آپ کی آنکھیں کھلیں. یو نیڈ ٹو نو کہ آپ کے اوپر جو بد نظمی ہے, عذاب ہے بد نظمی کا, اور جو باقی دنیا کی قوموں پاس نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ وہ آزاد ہیں, آپ آزاد نہیں ہو. ڈاکٹر صاحب اگلا یہ کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ کر رہے تھے, وہ لوگ موسٹلی وہ لوگ سوال کرتے وہ کہاں تک پہنچا, کب تک وہ آپ اس کو عوام کے لیے عوام کو دیں گے یا تحفہ دیں گے, اور اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل سے بتا دیجیے تاکہ لوگ اس کے بارے میں بہت سوال پوچھتے ہیں. قرآن کریم کا علم مجھے اپنے بزرگوں سے جو ملا اور میری آنکھیں کھلیں اس سے, میں نے 7 سال سعودی عربیہ میں صرف کیے, بدوؤں کے بیچ میں رہا, عربی زبان کو سیکھنے کے لیے اور عربی محاورے کو جاننے کے لیے, تصدیق کرنے کے لیے, پھر عربی لغات کو پڑھا, عربی زبان سیکھی. اس کے بعد جب مجھے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ جو باتیں بزرگ مجھے سمجھاتے تھے یا اور بزرگ استاد سمجھاتے تھے وہ باتوں میں صداقت کس درجہ ہے, اور یہ بھی جان لیا کہ وہ باتیں جو ہمارے بزرگ ڈر کے مارے کئی ایسے تھے جو کہہ نہیں سکتے تھے, جب جانا میں نے آج سے 20 سال پہلے اس مقصد کے لیے کہ صرف میرے بچوں کے پاس ایک ایسی کتاب ہو کہ وہ قرآن مجید پڑھ جائیں تاکہ وہ آئندہ اپنے بچوں کو پڑھا دیں, جیسے میرے نانا نے مجھے پڑھائی تھی. میں نے انگریزی زبان میں قرآن کریم کی ٹرانسلیشن لکھنی شروع کی, اور کوئی تقریباً 20 سال پہلے یہ ختم ہوئی. میرے جتنے گھر کے بچے ہیں اس وقت بہت چھوٹے تھے یہ, تو جس وقت ایک چیپٹر کمپلیٹ کرتا تھا تو ایک لڑکی کو یا ایک لڑکے کو یہ کہتے تھے آپ ریڈ کرو, تاکہ میں ان کو کہتا تھا کہ ڈز اٹ میک سینس ٹو یو. تو وہ جب سنتے تھے تو وہ سارے بچے اسی طریقے سے اپنے سر ہلاتے تھے کہ اوہ از دس واٹ دا قرآن سیز, از دس واٹ دا قرآن سیز. تو ایک دن میری بچی نے کہا, میری چھوٹی بیٹی نے جو ڈاکٹر ہے, کہ ابو آپ آئی نیور ریئلائزڈ آئی ہیو ریڈ دا انٹائر قرآن, میں نے پورا قرآن پڑھ لیا. تو اس انداز سے میں نے اس کو وہ دیا. اب وہ سوال آپ کا یہ کہ اس کو میں شائع کب کرواؤں گا. دیکھیے کسی کتاب کی اشاعت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس کے اندر پرفیکشن ہو, کاما, فل سٹاپ, سینٹنس کی کنسٹرکشن کی, اور ایک ایسی چیز آئے جو جسے کہتے ہیں کہ اس کے بعد, جیسے غالب نے ایک صحرا لکھا تھا بہادر شاہ ظفر کے بیٹے کا, تو اس کے بارے میں کہا تھا کہ بڑا خوبصورت شعر ہے اس کا, جس میں اس نے کہا تھا کہ دوسرا مصرع اس کا, دیکھیں اس صحرے سے کہہ دے کوئی بڑھ کر صحرا, ہم سخن فہم ہیں غالب کے طرفدار نہیں, دیکھیں اس صحرے سے کہہ دے کوئی بڑھ کر صحرا. یہ غالب نے اس صحرے کے, کیونکہ ذوق نے بھی, استاد ذوق نے بھی ایک لکھا تھا صحرا, تو غالب نے ایسا جو چیز کہی کہ ہم سخن فہم ہیں غالب کے طرفدار نہیں, دیکھیں اس. اور غالب اور ذوق کی آپس میں بہت وہ تھی کہ کون بڑا شاعر ہے, اور بہادر شاہ ظفر تو بڑے فیورٹ تھے. بہادر شاہ ظفر کو بہت بری لگی غالب کی یہ بات, جس کے بعد غالب نے ایک بڑی ایک علیحدہ ایک غزل ہے اس کی, مقطع میں آپ پڑھی ہے سخن گسترانہ بات. اس نے کہا کہ جی میں نے بڑی گستاخی کر دی, میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا وہ. تو میں یہ اس چیز کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ایک اس انداز سے, جیسا کہ ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے, اتنا خوبصورت انداز میں اس کو پیش کروں. تو اس کی جو ریویژن ہے انشاءاللہ تعالی جاری ہے. میری ریویژن سے مراد ہے کہ جو کاماز, فل سٹاپس اور باقی اور چیزیں جو میری بیٹی مجھے پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے, ان چیزوں کو کہ یہاں پر اس سینٹنس کو ایسے بنا دو, ایسے کر دو, اس سینٹنس کی کنسٹرکشن, کیونکہ ہر سینٹنس میں آپ کو پتہ ہے ایک سبجیکٹ ہوتا ہے, ایک پریڈیکیٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی.
تو سینٹنس قرآن کریم کا انداز ایسا نہیں ہے, وہ بہت الپٹیکل قسم کے سینٹنسز ہیں اس میں, جہاں بات کو بیان کیا میں نے ہو بہو اسی انداز سے پیش کرتے ہوئے جو چیز کی ہے, اس سے پہنے میں تھوڑا اس سے پڑھنے میں تھوڑا سا پڑھنے والے میں جھول آتا ہے بعض چیزوں میں. تو میں ان چیزوں کو پاک صاف کر کے انشاءاللہ تعالی اس دسمبر سے پہلے اس کو پبلیکیشن کے لیے دے دوں گا. تو دیٹ از واٹ آئی ول ڈو انشاءاللہ. یہ اس کی پبلیکیشن کے بعد میں پاکستان آؤں گا. یہ دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. چلیں جی, یہ سوال بھی آ رہا تھا کب آ رہے ہیں, تو یہ بھی ان لوگوں کو جواب مل گیا. آخر میں کیا آپ میسج دیں گے؟ ایک گھنٹے سے زیادہ ٹائم آپ کا لے لیا. اوکے, میرا جی آپ سب کے لیے پیغام یہ ہے, آگے پھیلائیں اس بات کو اور ان لوگوں کو کہیں کہ میری صرف یہ دعا ہے, آپ الغائب رہیں, انویزیبل رہیں, الغائب کو اپنا ایمان بنائے رہیں. پلیز میرے راستے میں روڑے مت اٹکائیں, میری مخالفت مت کریں. میں ایک زمین سے پھوٹا ہوا دھارا ہوں, مجھے آپ کی مخالفت نہیں روک سکتی. یہ جو زمین سے دھارے پھوٹتے ہیں, یہ انہیں دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. اور آپ اگر سمجھتے ہو کہ آپ کے ساتھ آپ کی مخالفت سے میں باز آ جاؤں گا یا میں ختم ہو جاؤں گا, آپ کو میری زندگی اور میری زندگی کی جستجو کا پتہ نہیں, اور اس بات کا پتہ نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات نے مجھے کس انداز سے سنبھالا ہے. اور میری خود اپنا شعور اتنا نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا نا کہ اللہ کی ذات ایک اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ کام کرتی ہے, وہ اللطیف ہے, وہ اس کا شعور لوگوں کو نہیں ہے. میں کبھی کبھی بیٹھ کر اپنی زندگی کے ان مواقع پہ سوچتا ہوں کہ کیسے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات نے مجھے اس کام کے لیے نکالا, اٹھایا. یعنی کوئی ایک مثال نہیں ہے میرے سامنے کہ میں اپنی زندگی کے واقعات آپ کے سامنے سناؤں. تو جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں, میرا یہی پیغام ہے, میرے بھائیوں, گیٹ آؤٹ آف مائی وے, جسٹ گیٹ آؤٹ آف مائی وے. ٹھیک ہے, میرے راستے سے دور ہٹ جاؤ. ٹھیک ہے, خام خواہ سے اپنے لیے مصیبت کھڑی نہ کرو. میں ضرور آؤں گا. اور ایک بات یاد رکھنا, قرآن کریم میں حکم ہے کوتب علیکم القصاص, بدلہ لینا. میں بدلہ لینے میں بلیو کرتا ہوں, اور جو میرے راستہ روک رہے ہیں میں ان سے بدلہ لوں گا اور مثالی انداز میں لوں گا انشاءاللہ تعالی. یہی میرا پیغام ہے ان تمام لوگوں کے لیے. یہ ریٹیلیشن جہاں ہر جگہ لوگ کہتے ہیں کہ جی معاف کر دینا چاہیے, اور یہ جو کہانی لوگوں نے بنائی ہوئی ہے کہ حضرت محمد نے سب کو ایک لائن میں کھڑا کیا تھا پھر سب کو معاف کر دیا, ایسا کچھ نہیں ہے. کوتب علیکم القصاص, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگزامپل سیٹ کی تھی کہ لوگوں کو اللہ کا قانون معاف نہیں کرتا. زمین پر اللہ کے قانون کا نافذ کرنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور جس اتھارٹی کے ساتھ انہوں نے اس کو نافذ کیا کہ جی اس کو معاف کر دیں, یا قوم معافی مانگ لیتی ہے, یا یہ آئی ڈونٹ فارگیو, میں معاف نہیں کرتا. سو جس انسان نے بھی, ہاں ایسی چیز ہے, اگر کوئی آدمی ریمورس شو کرے کہ جی میں بہت بڑی غلطی پہ تھا, تو یو ہیو ٹو شو کہ جی میں اپنے ایکشن کے ساتھ ثابت کیجئے. جیسے ایک صاحب ہیں, وہ میری بہت مخالفت کیا کرتے ہیں, چند ایک اور بھی ہیں, وہ چاہتے ہیں میرے گروپ کے اندر شامل ہونا. یہ جو ہمارے جنت پاکستان پارٹی کے گروپس ہیں ان کے اندر واپس شامل ہونا چاہتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا ہے کہ دیکھیے, آپ اپنے عمل کے ساتھ ثابت کیجئے کہ آپ بڑے اچھے مسلمان ہیں, اور آپ اپنے عمل کے ساتھ ایسے وفاداروں کی جماعت بنائیے. آپ تو ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی بیویاں تک ان کے ساتھ نہیں, بیویاں اور بچے ان کے ساتھ, ان کی وفا بھی ان کو نصیب نہیں ہے. سو میں ان کے ساتھ صرف یہی کہتا ہوں, پلیز ڈونٹ کم ان مائی وے, میرے راستے میں مت آؤ. پلیز میرا راستہ روکنے کی کوشش مت کرو. میرا ایمان بڑا کڑک قسم کا ہے جس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے, اور جس انسان کا ایسا ایمان ہوتا ہے وہ انسان انہیں اللہ تبارک تعالیٰ, وہ دھارا جو بہتی ہے وہ مل کے رہتی ہے اس بادل کے ساتھ جس بادل کو برسنا ہے. ہر دھارا جو زمین سے پھوٹتی ہے
اس کو یہ نصیب کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ. تو اس دھارا کو پہچانو کہ کیسے آپ میں سے ایک آدمی جو آپ ہی جیسا ہے کیسے وہ اٹھا ہے اور کیسے بغیر کسی میڈیا کے سپورٹ کے صرف سوشل میڈیا کے زور پر اور کیسے آج پاکستان میں کوئی انٹرنیٹ کا یوزر نہیں ہے جو میرے نام سے شناسہ نہیں ہے. یہ اب تبصرہ کرنے والے جو میرے خلاف جو چیزیں وہ پاکستان کا جو بڑا میڈیا ہے اس پہ بھی انہوں نے کچھ بات کی ہے. میں اگنور کرتا ہوں ان تمام چیزوں کو. بڑے لوگوں نے ڈاکٹر صاحب مجھے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو اس کا جواب دینا چاہیے. ہم نے کہا کہ ہم ایسے جو ہے گھٹیا قسم سوالات کے جواب نہیں دیتے, یہ خود ہی چپ ہو جائے گا. نہیں جی نہیں, وہ تو کرائے کے ٹٹو ہیں جی. آپ کو پتہ ہے میڈیا کے اوپر پاکستان کا میڈیا ان کو ایک باقاعدہ ہوم ورک ملتا ہے کہ جی آپ نے یہ کام کرنا ہے. کرائے کے ٹٹوؤں سے کدی کوئی کرائے دے بدماش نال بھی لڑتا ہے یار اس بیچارے جو بول رہا تھا اس کی حقیقت پوری دنیا جانتی ہے جی. چھوڑیے جی, ہمیں بالکل بیٹا ہم نے اپنی منزل کی جانب بڑھنا ہے, تحریک کو پھیلانا ہے. اللہ کی زمین, اللہ کا نظام, رزق کی مساوی تقسیم, یہ ڈیکلریشن, یہ اعلان, اس ڈیکلریشن کو کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس ڈیکلریشن کا ترجمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خلاصہ ہے اس کا, اور اسی ڈیکلریشن کو انہوں نے کیا تھا کہ اللہ کی بادشاہی کا قیام, اسی کو لے کے میں اٹھا ہوں. اور انشاءاللہ تعالی اور کوئی سوال ہے تو صدام پلیز کیجئے میرے ساتھ, آج ہفتہ کا دن ہے. اف دیر از اینی کویسچن کافی سارے سوال ہیں آپ کیجئے. کیا کویسچن ہے آپ کیجئے. اگلا ہے جی, یہ ہمارے رضوان ضیاء صاحب ہے, اسلامی نظام حکومت میں ریونیو اور اجرت کا جو اجرت ہوتی ہے اس کا کیا معیار ہے, کیا مطلب کیا ہے جو ریونیو. میں دوبارہ سوال کر دیتا ہوں کہ اسلامی نظام حکومت میں جی ریونیو جو ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے اور جو اجرت دی جاتی ہے اس کا کیا معیار ہے, مطلب ریونیو کس طرح اکٹھا کیا جاتا ہے, اس کا معیار کیا ہے. جو جس طرح آپ ریاست مدینہ کہہ لیں, جو سلطنت پاکستان میں اس کا کیا نظام ہوگا ریونیو کا, لوگوں سے ٹیکس دینے کا. نہیں جی, اس نظام میں گورنمنٹ کسی سے کوئی ٹیکس نہیں لیتی. اس نظام میں کسی انسان, بلکہ یہ جو ایتائے زکوٰۃ ہے گورنمنٹ دیتی ہے آپ کو, آپ کی نشو و نما کے لیے, آپ کو مفت ایجوکیشن, آپ کو مفت ہر وہ چیز جو آپ کو آپ کے لیے چاہیے. گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے آپ کو پالنا پوسنا. اور جیسے ایک ماں ہے, تو جیسے ایک ماں آپ کے ساتھ آپ سے ٹیکس نہیں لیتی نا, ماں نہیں لیتی نا ٹیکس, تو اسی انداز سے گورنمنٹ ایز اے گڈ مدر کا تصور ہے. اس میں گورنمنٹ اپنے ان نوجوانوں کو بغیر ان پر جبر کیے ہوئے, اور جو ریونیو جسے آپ کہتے ہیں اس نظام میں, پاکستان کی جتنی زمین اس کی جو پیداوار ہے وہ تمام کی تمام ایک مرکز کے پاس آتی ہے, اور وہیں سے اس کو فن تشروع, اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے عوام تک. تو ان کو جو چیز اس جنتی نظام میں ملے گی, ایوری تھنگ ول بی فری, ہر چیز مفت ہوگی. اور اس میں بجلی, پانی, ہسپتال, پروٹیکشن, ہر چیز مفت ہوگی اس نظام میں. یہ ایک ایسا جنتی نظام ہے جس کو ہم نے ماڈل بنا کر دنیا کو بتانا ہے کہ یہ ہے نظام محمدی. ہن کرو گل تسی, ہن بناؤ تسی کارٹون نبی پاک دے, تانوں دکھائیے کہ یہ نظام وہ ہے کون سن. تو یہ ہے وہ نظام. تو اس میں ایسا اجرت کہ آپ کو اس کام میں کام کرنے کی, یعنی آپ کی تمام ضروریات زندگی کی ذمہ داری اسٹیٹ لیتی ہے. اور اس میں کوئی آدمی ایسا نہیں زندگی گزارتا کہ جی وہ ٹھاٹ کے ساتھ اپنی کوٹھی میں رہے گا اور وہ باقی لوگ جو ہیں وہ اس انداز سے زندگی گزاریں گے. کیونکہ جی وہ عقیدہ دیا ہے نا گامدی صاحب نے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو امیر بناتا ہے, کسی کو غریب بناتا ہے. تو یہ جو گامدی صاحب کے عقائد والا اور ان کے عقیدوں کو پڑھ کر جو آپ کے سامنے مسلمہ کذاب بیٹھا ہوا کرسی کے اوپر, اٹ ول ناٹ بی اینی تھنگ لائک دیٹ. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو نصیب کیا ہے مسلمہ کذاب کو, ایک جھوٹے کو دیکھنا کہ کیسے اس جمہوریت کا ایک جھوٹا آپ کے سامنے جھوٹ بول کر آیا, اس کو لے کر آئے, اور کیسے قوم اسے دھتکار رہی ہے. یہ تو انشاءاللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ بھی پچھلے دن ان کا بیان آیا تھا کہ اسلام میں کوئی
کہ نماز نام کی چیز نہیں ہے. گاندھی صاحب کو بڑا آج کل اس طرح کے بیان دے رہے ہیں. دیکھو جی یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی کسی دریا میں کودے نہیں. یہ کنارے پہ بیٹھ کر بیان دینے والے لوگ ہیں. انہیں زندگی بھر اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا. جو آدمی اسلام کے لیے عملی طور پر اس کے نظام کے قیام کے لیے کوشاں ہے اسے قرآن بھی سمجھ آ جائے گا, پیغام محمدی بھی, اور اس کی زندگی بھی خوبصورت ہو جائے گی. سب سے زیادہ کمال بات یہ ہے کہ زندگی میں جسے آپ جیسے عشق ہوتا ہے نا, جب عشق ہوتا ہے آدمی کو تو پھر زندگی کا ایک مقصد مل جاتا ہے. آدمی جینا شروع کر دیتا ہے, مسکرانا شروع کر دیتا ہے. تو ان لوگوں کے تو چہروں کے اوپر لعنت برس رہی ہے جو اسلام کی باتیں کرتے ہیں اور میں کر کے بولتے جاتے ہیں. اور میں اس کی کسی دن نقل اتاروں گا آپ کو. یہ جو مسٹر گاندھی ہے اس کو باقاعدہ آپ کو پتہ ہے لانچ کیا گیا. یہ جتنے پیسے ملتے تھے عمران خان کو, یہ باقاعدہ یہ میرے پاس انفارمیشن ہے, عمران خان صاحب اسے اپنا جسے کیا کہتے ہیں اپنا قائد بنانا چاہتے تھے. ریلیجس جو ان کی وہ ہے اس کا ہیڈ بنانا چاہتے تھے کہ یہ ہوں گے اسلام کے بارے میں ہمیں گائیڈ کیا کریں گے. وہ ایوب خان نے بھی اپنے ایک بنائے تھے, ڈاکٹر فضل الرحمان نام تھا ان کا, وہ بھی اسی قسم کی باتیں کرتے تھے. ڈاکٹر فضل الرحمان ایک آپ لوگ نہیں جانتے, تو ڈاکٹر فضل الرحمان کا جس وقت ایوب خان کا بیڑا غرق ہوا ساتھ ہی ڈاکٹر فضل الرحمان کا بھی بیڑا غرق ہو گیا. تو یہ سارے اسلام کے بارے میں باتیں کرنے والے اور حکمرانوں کو شاوا کرنے والے لوگ ہیں. دیٹس آل. اگلا سوال ہے کہ ماڈرن تہذیب کو آپ فسادی دجالی تہذیب سمجھتے ہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ ماڈرن تہذیب کو دجالی اور فسادی تہذیب سمجھتے ہیں؟ فساد پھیلانے والی تہذیب جو ماڈرن تہذیب ہے. نہیں جی, ماڈرن تہذیب جسے آپ ماڈرن سویلائزیشن کہتے ہو, مطہرون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عہد کے ماڈرن ترین آدمی تھے. ان کی عورتیں اپنے وقت کی ماڈرن ترین عورتیں تھیں. تو ماڈرن تہذیب جو ہماری تہذیب ہے, ہمارے ہاں لوگ ماڈرن کا مطلب جو ہمارا مذہب پرست طبقہ ہے, کیونکہ وہ ہر وقت اس کے دماغ میں ایک خیالی پلاؤ پک رہا ہوتا ہے, ننگا ناچ. جی یہ جہاں عورتیں ننگا پھر رہی ہیں, کیونکہ اس کے دماغ میں ایک ننگا ناچ پھنسا ہوا ہے. میرے بس میں ہو نا, میں ان سارے مولویوں کو جمع کر کے نا 10 دن تک ننگے ناچ دکھاؤں, زندہ ننگے ناچ. یہاں امریکہ سے ان عورتوں کو امپورٹ کروں جو یہاں ڈانس کرتی ہیں, ننگے ناچ کرتی ہیں $10 کے اوپر. تو ان سارے مولویوں کو یہ ننگے ناچ دکھاؤں تاکہ اس ننگے ناچ کی جو بھوک ہے اس مولوی کے دماغ سے نکلے کہ جی یہ ننگا ناچ اور یہ ماڈرن تہذیب یہ دو الگ چیزیں ہیں. ماڈرن تہذیب اس چیز کا نام ہے جو آج ہماری سویلائزیشن ہے, جس کے اوپر ہم فخر کرتے ہیں, جہاں عورتیں اور مرد اکٹھے کام کرتے ہیں انڈر اے رول آف لا. پاکستان والے لوگ جب یہاں آ کے امریکہ میں دیکھتے ہیں اس ماڈرن تہذیب کو تو ان کی آنکھیں کھلیں گی. یہ مولوی کے دماغ میں جو ماڈرن لفظ کی تکلیف ہے نا, کہ یہ جو ماڈرن لوگ ہیں, اور پھر ساتھ ہی دوسرا لفظ اس کے دماغ میں آتا ہے ننگا ناچ, ننگا ناچ. ان سب کو یہ ننگے ناچ ان کی سائیکی میں گھسا ہوا ہے, ان نامردوں کی سائیکی میں. ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ سویلائزیشن اور سویلائز لوگ کیسے ماں بہن کی عزت کرتے ہیں, اور بالکل وہی چیز جس انداز سے پاکستان میں ایک باپ کو عزت اور شعور ہوتا ہے اپنی بیٹیوں کا, امریکہ کے اندر میں نے یہی دیکھا ہے جی. اسی طرح سے فادر کو, باپ کو اپنی بیٹیوں کی عزت اور غیرت کا شعور ہے. اور لیکن کیسے وہ اپنی بیٹیوں کی آزادی کے نگہبان ہیں. الرجال قوامون النساء, وہ اپنی بیٹیوں کی آزادیوں کے نگہبان ہیں. تو یہ ہے وہ ماڈرن تہذیب جس کی. ہمارا خیال بادشاہ کا سوال ہے KPK کے ہمارے ساتھی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پرانی فکر کے حوالے سے اس حکومت کی اطاعت کرنا چاہیے یا نہیں؟ ایبسلیوٹلی نہیں جی, ایبسلیوٹلی نہیں. آپ خفیہ طور پر ڈر کے مارے جو کچھ کریں, خوف کے مارے کریں, آپ کے اوپر آپ ان کی اطاعت کر ہی نہیں سکتے. جو کتاب اللہ کے قانون کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے انہی کو تک کافر کہتے ہیں. یہ آپ کے اوپر ایک کافرانہ حکومتیں مسلط ہیں. اللہ کے قانون کے مطابق جو نظام قائم نہیں کرتی,
اور پھر ان لوگوں کی جو کہ اپوائنٹ کیے جاتے ہیں جن کا تعین امریکہ کرتا ہے، ان کی اطاعت ایبسلیوٹلی نہیں، لیکن ہوشیاری کے ساتھ، اس لیے کہ ان کے پاس بندوق ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے. اسی لیے بے حد ضروری ہے آپ کے پاس بندوق کا ہونا، آپ کے پاس اسلحے کا ہونا، تاکہ وہ انقلاب جسے میں لے کے آ رہا ہوں اور جس کے بارے میں میں تفصیلاً علیحدہ بات کروں گا، اسے باقاعدہ سے آپ کو لانا ہے. کبھی کوئی انقلاب ویسے نہیں آتا، آپ کو تیار ہونا ہے. ان 3,000 5,000 ایسے افراد کو تیار ہونا ہے جو اس سومناتھ کو ٹیک اوور کر سکیں، جس سومناتھ کا نام پاکستان کا GHQ ہے. تو ان کی آپ اپنے دل سے ان کی اطاعت کو نکال دیں. یہ آپ کے سامنے جیسے وہ مندر کا پجاری ہوتا ہے نا، وہ پنکھا جلتا رہتا ہے اپنی مورتیوں کو، یا گردوارے کا پجاری وہ ایک پنکھا جلتا رہتا ہے کتاب کو، وہ آپ کو امپریشن دے رہا ہوتا ہے کہ یہ بڑی مقدس چیزیں ہیں، ان کی آپ اطاعت کرو. ایبسلیوٹلی نہیں. آپ دل سے جانو کہ یہ ایک درشنی پہلوان ہے اور ان کی حکومت ہے آپ کے اوپر. ہاں، اللہ کی جس دن ایسی حکومت آپ کے اوپر آئے گی جو اللہ کے قانون کے اوپر مبنی نظام حکومت قائم کرے گی، پھر اس امیر کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. یہ ہے اسلامی نظام. پاکستان جیتنا چاند نظر آ گیا تو مبارک دے. خیر مبارک جی. تے اللہ تبارک تعالیٰ اس قوم کو نصیب کرے کہ ہم اسی انداز سے عید منائیں جیسے عہد نبی میں منائی جاتی تھی. ٹھیک ہے، میرا یہی آپ سب کو پیغام ہے. آپ سب کو عید مبارک. اور پھر سے میں اپنے دکھ اور رنج کا اظہار کر رہا ہوں ان تمام فیملیز کا کے ساتھ جن کے عزیز و اقارب جو تھے اس ہوائی حادثے میں جاں بحق ہوئے. اور اس کلمے کے ساتھ میں پھر آپ سے اجازت چاہوں. جی بہت شکریہ جی. بہت بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. تھینک یو جی. عشق کی دھون روز جلائے، اٹھتا دھواں تو کیسے چھپائے. اکھیاں کرے جی حضوری، مانگے ہے تیری منظوری. کجرا سیاہی دن رنگ جائے، تیری کستوری رین جگائے. من مست مگن بس تیرا نام دہرائے. من مست مگن بس تیرا نام